یہ جنگ جو ہے عمران خان جیت چکا ہے. تو مذاکرات والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز. اب تو عوام کے ہاتھوں میں بات آ گئی نا. اب میرے اور آپ کے مذاکرات کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہونا جب عوام کے سامنے آ چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم یعنی بیوقوف بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں تو بینچز بنا دی آئینی بینچ, تو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنائے؟ کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو کنٹینر لگانے کی, آپ کو خندقیں کھودنے کی, آپ کو رینجرز بلانے کی یا پاکستانی فوج بلانے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ مذاکرات مجبوری ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. مجبوری ہے مذاکرات ان کی مجبوری ہے. سیاسی عقل و فہم بھی تو ہو سکتا وہ نہیں, کوئی عقل و فہم نہیں ہے. پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے جناب. یہ حکومت جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کے بلاول بھٹو یا کسی اور کو لے آئیں. یہ آپ انکشاف کر رہے ہیں؟ میں انکشاف ہی کر رہا ہوں. وہ ٹھیلا لگا لے, تو ٹھیلا ذرا اچھا لگا سکے گا. تیرے ذمہ وزارت عظمیٰ نہیں ہے, بولا تو سے جاتا نہیں. انگریزی میری بھی بڑی کمزور ہے پر میرے سے ذرا تیری کمزور انگریزی ہے. نواز شریف نے اپنی زندگی کا بہترین موقع ضائع کر دی ہے. وہ ہیرو بن سکتا ہے, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی پولیٹیکل موو غلط نہیں ہے, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے. اب وہ اٹھ نہیں سکتے. 85% 100 میں سے ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا ہے. سیاسی لیڈر سارے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. بات عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, نہ ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈھیل ہو رہی ہے. خان صاحب پہ ڈنڈا ایسے ہی قائم رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ مجھے سید ابرار ابو الحسن کہتے ہیں. گزشتہ پچھلے ایک ہفتے سے آپ 24 نومبر کی فائنل کال کے متعلق سن رہے ہیں. بڑی ساری باتیں بھی کی گئیں, الجہاد الجہاد کی صدائیں بھی لگائی گئیں. کہا یہ بھی گیا کہ ڈیل ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ڈھیل بھی ہو رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو اپنے یہ جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, 24 نومبر کی فائنل کال ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں. نومبر کی ڈیٹ 6 مہینے پہلے ہم لوگوں نے سیٹ کی ہوئی تھی اور میں مختلف ٹی وی چینلز پر ہر جگہ نومبر کا میں کہتا تھا نومبر فیصلہ کن ہوگا. نومبر تک عمران خان سے انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. تو سب سے پہلا جو ایجنڈا ہے وہ تو عمران خان کو باہر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نومبر میں عمران خان صاحب کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. اچھا, یہ نہیں کوئی احسان کرنے کی باتیں ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ حکومت وقت نے وصیت بنائی ہوئی ہے, ایک کیس سے اگر رہائی ملتی ہے, ضمانت ملتی ہے, دوسرے میں ڈال لیتے ہیں. قانون یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کو 100 200 400 500 1000 مقدمہ بھی ہے, جب آپ کو ایک دفعہ گرفتار کر لیا تو تب مقدمے میں گرفتاری ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے طریقہ واردات یہ بنایا ہوا ہے, جب انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس میں رہائی ہو, اگلے میں ڈال لیں, اس سے اگلے میں ریمانڈ میں لے جائیں. تو یہ تو نمبر 1 ایجنڈا ہے. لیکن ایکچولی ایجنڈا جو ڈیمانڈ عمران خان صاحب نے دی ہیں وہ تو تمام کارکنان کی رہائی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کارکنان کی رہائی 9 مئی کے حوالے سے بھی جی سارے جی. اس میں دیکھیں 9 مئی کا ابھی تک ایویڈنس کوئی آئی نہیں ہے. میں تو اب آگے چلنے سے پہلے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر, یہ 24 سے لے کر اب تک کا, جس میں پتہ چلنا چاہیے کہ جناب یہ دفعہ 144 کا نفاذ کیوں کیا ہے. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کون ہوتا ہے دفعہ 144 کا نفاذ کرنے والا؟ سیکرٹری ہوم نے لگایا ہوا ہے. پھر آپ نے رینجرز بلا لی, کیوں بلائی بھی رینجرز پنجاب کے اندر؟ کیا تعلق ہے پنجاب کا اس حوالے سے؟ مظاہرہ تو ہونا تھا, احتجاج ہونا تھا, وہ تو ہونا تھا وہاں پر, اور اٹک کے جیل پہ جو بدماشیاں کھڑی کر کے آپ نے وہ سارا, پھر آپ نے خندقیں کھود دی, پھر آپ نے پورے پاکستان کے کنٹینر اٹھا کے رکھ دی, اربوں روپے کا نقصان آپ نے یہ سارا آیا. جوڈیشل کمیشن بنے نا تاکہ چیزیں ساری سامنے آ سکے. ہمارا کہتے کہ ہمیں پرامن لوگ, ٹھیک ہے, ہمارا کسی وائلنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پہ الزام لگاتے رہے جناب وہ فائرنگ ہوئی ہے, یہ جب وہ ثبوت آئیں گے تب کی باتیں ہیں. اس لیے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا لیں. اور سب سے جو بڑی بات ہے نا کہ اب 26ویں آئینی ترمیم, ہم سخت خلاف ہیں اس کے. 26ویں آئینی ترمیم یعنی بیوقوف بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں تو بینچز بنا دی آئینی بینچ, تو ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے بھائی؟ اگر آپ واقعی یہ بنانا چاہتے تو بناتے ہائی کورٹوں کے اندر بھی. ہائی کورٹوں میں معاملہ اپنی مرضی کے ججز کے پاس چل رہا ہے, وہ ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں آج بھی کہ 26ویں آئینی ترمیم اس ملک کی بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے. سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر فارم 45 اور دوسرا گرفتاریوں کی بات کر دی ہے. فارم 45 اور 47 کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہوئی ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے. یہ فارم 45 اور 47 والے آئے, ہائی کورٹ کے ججز جو ہے نا, جنہوں نے پہلے قوانین کے جو بعد میں ترامیم کی, اس کی اصل شکل کے اندر اگر یہ چیزیں ساری سامنے آتی تو شاید ایسے حالات نہ بنتے. اور ہمارا وہ بھی مطالبہ ہے کہ فارم 45 اور 47 کے مطابق چیزیں ذرا منتقی انجام کی. ٹھیک ہو گیا. سر 2 بڑے اہم سوال ہیں.
نمبر ایک، آپ نے کہا کہ اس پروٹیسٹ کا ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے، جس کے کئی سارے راستے بھی ہیں، مذاکرات کی ٹیبل بھی کھلی ہے، پولیٹیکل بیٹ کو ایک ٹیبل پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے، سارے معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں۔ عوام کو لے کر سڑکوں پر آ کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے؟ دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، کس کی بات کر رہے ہیں آپ کہ مذاکرات، کن سے مذاکرات کیے جاتے ہیں؟ مذاکرات کسی چپڑاسی یا پی این یا گھر کے ملازم سے تو نہیں کیے جا سکتے نا۔ مذاکرات جس سے ہونے جو گھر کا مالک ہے، اور گھر کے مالک یہ حکومت تھوڑا ہے، یعنی وہ بندہ جو وزیر اعظم ہے وہ گھر بھی جانا ہو، اس نے باتھ روم بھی اگر جانا ہو تو پوچھ کے جاتا ہے۔ اگر ہوتا ہے ان کے پاس تو یہ بہت پہلے کر سکتے تھے، یعنی اس کے لیے آپ کو پتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہم نے چنے تو آپ جائے بیٹھ کے کرتے، آپ نہیں کر سکتے، تو مذاکرات والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز۔ اب آپ کی طرف سے مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہے؟ اوہ دیکھیے وجہ کیا ہے کہ آپ نے اب گرایا گیا ہے آپ کے پاس مذاکرات، آپ اگر کچھ کرنے بھی ہیں نا، اگر یہ معاملات کو دیکھنے ہیں، اب تو جو کہ اب تو عوام کے ہاتھوں میں بات آ گئی نا، اب میرے اور آپ کے مذاکرات کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہونا، یہ اب عوام کے سامنے آ چکی ہے، اور بشرا بھی بڑا وضاحت کے ساتھ نکل کے آگے ہوئی ہیں، اور جو بھی اگر آگے کرنا بھی اگر کسی نے یا مذاکرات دیکھنے بھی ہیں تو عمران خان صاحب باہر آئے، اگر وہ دیکھیں گے آگے مذاکرات کیا کرنے ہیں کیا نہیں کرنے، لیکن ابھی فی الحال ان سے مذاکرات کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، 3 طرح کی چیزیں اب ہم سننے میں آ رہی ہیں جناب، یہ حکومت جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کے بلاول بھٹو یا کسی اور کو لے آئے، ایڈجسٹمنٹ کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ حکومت اپنے طور پر پلاننگ کرائی بیٹھی ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ آپ انکشاف کر رہے ہیں؟ میں انکشاف ہی کر رہا ہوں، کوئی سامنے کوئی پلاننگ بنائی بیٹھی ہے۔ دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان ہاؤسوں کو تبدیلی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف چلے جائیں۔ ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ یہ تو لیجیٹمیٹ اسمبلی ہے ہی نہیں، اسے جان چھڑانی ہے۔ 45 اور 47 کی بالکل بڑی صاف سی بات ہے، اور وہ دیکھیں میں نے ایک بات اور آپ کے سامنے پروگراموں میں کہی ہے کہ نومبر میں یہ معاملات آنے ہیں، تو میں اگلا فروری، سردی بہتر ہوگی، موسم ذرا فروری کا کھلا موسم آ چکا ہوگا، تو میں تو اس وقت اس کے نئے الیکشن بھی دیکھ رہا ہوں ملک پہ، جو صاف شفاف الیکشن ہوں گے، جو بھی ووٹ لے ڈالے گا وہ ووٹ کے مطابق آ جائے گا، اس پہ باقاعدہ ہو سکتا ہے کوئی مساق پاکستان ہو سکتا ہے کوئی آپس میں بیٹھ کر کوئی طے ہو سیاسی جماعتوں کا بھی کہ بھائی اس کے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جو حکومت ہے وہ جو لے جانا ہے لے جائے، اور وہی حکومت کرے گا آگے۔ تو یہ اب دیکھنے والی باتیں ہیں، یہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اشارتاً کہا کہ ان لوگوں سے مذاکرات تو نہیں ہو سکتے، نہ تو یہ خود اپنی مرضی سے جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں، تو جو اس کا بینیفیشری گروہ ہے بقول آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہے یار، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے، جو بھی بینیفیشری اس کا پارٹی ہے یا بینیفیشری گروپ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو بھی ایک ٹیبل پہ بٹھا کے، کیونکہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنا سب سے بڑا سوال ہے، معیشت بھی بعد کی گیم ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، دیکھیں نا یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جو ملک کے حالات یہاں تک لے کر آئے ہیں، عمران خان کو جب گرایا تھا اس وقت سپریم کورٹ ایک سٹیج کے اوپر آ گئی تھی کہ آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، کرا دیتے الیکشن، آپ نے زبردستی عمران خان کو گرایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئے، چیزیں ساری سامنے کر کے بیٹھ کر مینج کیا انہوں نے، آپ نے جو یہ نظام بنایا ہے، اس نظام کا مقصد کیا ہے؟ اس نظام سے تو نظر آ رہا ہے نا کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کی جو باتیں ہیں نا ساری، یہ اگر یہ اس وقت یعنی 2022 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کی تھی، ٹھیک ہے، تو اسمبلی تحلیل لڑنے دیتے تو یہ ملک خراب نہ ہوتا، بلکہ طریقے تو میں تمہارا نہ ہی لاتے تو کیا تھا، 1.5 سال 2 سال اور حکومت تھی وہ چل جاتی تو کیا نقصان ہونا تھا اس ملک کا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ نے ان کو گرانے کے بعد اس ملک کی معیشت تباہ کر دی، ریڑھ کی ہڈیاں آپ نے توڑ دی، پیٹرول پکڑا نہیں گیا آپ کو، مہنگائی آسمانوں پہ بات کر رہی ہے، ڈالر آپ سے پکڑا نہیں گیا، برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک سے چلا گیا، اس ملک کی انڈسٹری تباہ و برباد ہوگی، آپ نے تجربے تو سارے کر کے، اور ہم پاکستان ایسا ہے ہر دور میں تجربے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تجربے ہمیں چھوڑنے پڑیں گے تو یہ ملک آگے جائے گا۔ سوال سر بڑا واضح ایک اور ہے، اگر حکومت اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا وہ باز نہیں آ رہے، تھوڑی سی تاریخ پر بھی نظر دوڑائیں تو کبھی بھی ہمیں بندوق بردار اور الجہاد کی صدائیں سڑکوں پہ لے کے آتے ہوئے مارو یا مر جاؤ کے نعرے کبھی نہیں سنے۔ آخر پولیٹیکل بیٹ تو پولیٹیکل بیٹ ہی ہے، پولیٹیشنز تو بیٹھتی ہیں پھر بھی اکٹھے ہو گئے، تو آپ کو نہیں لگتا خان صاحب کو تھوڑا تحمل مزاجی کے ساتھ یہاں تحمل مزاجی اور کتنی ہونی ہے، یعنی جو فسائیت، یعنی دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی کر رہے تو شاید ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی کیونکہ وہ لیڈر سہنے کا عادی ہے، لیکن آپ جو فیملیوں کے ساتھ، جو بچوں کے ساتھ جو فسائیت عام زیادتیاں کر رہے ہیں، گھر توڑ رہے ہیں، کیا ظلم کیا ان لوگوں نے بھائی، اور یہ حکومت کے نیچے اس کے چھاؤں تلے ہو رہا ہے نا، اس حکومت کی بات کر رہے ہیں،
लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर कि जिसको घर तो कोई पूछता नहीं है, और आगे जो कोई भी बुराइयां और जो ज्यादतियां, जो बदमाशियां अपने जिम्मे ले ली हैं, दुनिया और आखिरत दोनों में भुगतना पड़ना है इसको। वो तो कहते हैं मैशत बड़ी स्टेबल है। वो कौन सी मैशत स्टेबल है भाई? मेरी एक बात, सीधी सी बात, आपका मुल्क कर्जों के बगैर तो चल नहीं सकता। बेकारी हैं हम, बेगर आर नॉट द चूजर। यार किसकी बात कर रहे हैं आप यार? वो शहबाज शरीफ की जो हाथ बांध के, ठीक है ना जी, तो क्या लफ्ज कहता था, मांगने तो आया पर क्या भिखारी तो नहीं है, भिखारी तो नहीं है, पर मजबूरी है, पर मजबूरी है। तो भाई मजबूरी है तो जाके घर बैठ, जाकर चने बेच, जाकर रेडी लगा ले किसी चने की, और नहीं तो जाकर वो ठेला लगा ले। तू ठेला जरा अच्छा लगा सकेगा, तेरे जिम्मे वज़ीर उज़्मा नहीं है, बोला तुझे जाता नहीं। अंग्रेजी मेरी भी बड़ी कमजोर है, पर मेरे से ज्यादा तेरी कमजोर अंग्रेजी है। और यानी तुझे ना कोई शर्म है ना कोई हया है, सिर्फ एक लालच है कि मैं वजीर आजम का कोट जरूर पहनूं। वह पहन लिया वजीर आजम का, तबाही और बर्बादी कर दी। भाई मैं होता तो मैं कभी भी लानत भेजता ऐसी वज़ारत उज़्मा के ऊपर कि जो मुल्क की तबाही और बर्बादी को देखकर ये खुश होता फिर रहा है। यार कुछ शर्म आनी चाहिए। आपने दोनों तरफ की बात की। शहबाज शरीफ साहब का अगर ये बयानिया था, इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट में रहते हुए एब्सोल्युटली नोट की कॉल भी दी, और उसके बाद हमने ये बाज़गिश भी सुनी क्योंकि अब ट्रंप आ रहे हैं तो शायद हमारी जान बख्शी हो जाएगी, वहां से उम्मीदें भी मान ली। ये कहाँ का इंसाफ है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा फर्क है, हम जो बाइडेन इंतजामिया के साथ नहीं है, पेंटागन अपने मसाइल अपने लेकर चल रहा है और वो देख रहा है। हाँ। हमने अगर लोग मोटिवेट और मोबिलाइज किए वहां के पार्लियामेंटेरियन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की। अभी जो आप देख रहे हैं ना, अभी आप देखिएगा, अभी 2 दिन और ठहरे, बैनुल अक़वामी दुनिया से कितना प्रेशर आएगा आपको अंदाजा नहीं है। बैनुल अक़वामी दुनिया भी प्रेशर डालेगी, बिल्कुल डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? ये जो जुल्म हो रहा है, अपना शेल फेंके, फायरिंग की, ये सारा जो कुछ आपने, जुल्म के खिलाफ ये इमरान खान की हिमायत में। ओहो भाई, ये जुल्म के खिलाफ इमरान खान की हिमायत तो ऑटोमेटिकली बननी है। देखिए हम लोगों ने एक दाद दे देंगे, हमने बड़ी इंटेलिजेंटली मामला लेकर चले हैं। हमने सारे मामला एक एविडेंस जो है ना, यूएन वर्किंग पेपर आपने देखा, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर 26 सफ़ों का पेपर है वो। फिर पार्लियामेंट, हमें इल्जाम लगता रहा कि अमेरिका के अंदर कोई जूश बैठे हैं। भाई हमारा जूश से कोई ताल्लुक नहीं है किसी से। वहां के पार्लियामेंटेरी, यानी आज पाकिस्तान के अंदर अगर किसी माइनॉरिटी को ज्यादती हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, तो मैं भी बोलूंगा, पूरी दुनिया बोलेगी। कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, फलस्तीन के साथ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो वहां क्या बोलना जो है उनके अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं है। एक तरह से तो है कि आप मुदाखलत कर रहे हैं, ठीक है, आप आइन और कानून इजाजत नहीं देता, आप दरवाजे तोड़, लोगों को मार, तशद्दुद कर, उठा के ले जाए, गायब कर जाए, तो इस पे पूरी दुनिया खामोश नहीं बैठ सकती। लॉ स्पीक द सेम लैंग्वेज वेदर इन पीस और इन वॉर, और यही यूके के पार्लियामेंटेरियन ने कहा है। और अब जो है ना, अब देखें, आप मुझे ये बताएं, अभी सोशल मीडिया पे तो अभी मेरा इंटरव्यू चल रहा होगा, मेरा ये इंटरव्यू मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है? आपने बंद कर दिया ना, जुबान बंदी कर दी ना। अभी आप अंदाजा लगाएं, पूरी दुनिया में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये धरना जो है, ये लॉन्ग मार्च, भारत भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। देखकर उसकी वजह जरा समझिएगा। देखिए भारत का इंटरेस्ट को आप इस तरह मत देखिएगा कि पाकिस्तान के इंटीरियर मामला के अंदर है। मुझे बहुत से टीवी चैनल ने बुलाया भारत के, लेकिन मैं नहीं गया किसी टीवी चैनल के ऊपर। अब वजह क्या है? आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं ना। पाकिस्तान ने अपना ये जो मौजूदा हुकूमत है मजाक खुद उड़ाया है। क्या जरूरत पड़ी थी आपको कंटेनर लगाने की, आपको खंदके खोदने की, आपको रेंजर्स बुलाने की, या पाकिस्तानी फौज बुलाने की? क्या जरूरत पड़ी थी? भाई धरना दे रहे थे ना, तो धरने के लिए आराम से रास्ता खोलते, पंजाब से जाते, लाखों की तादाद में आते लोग, और लोग अपना एहतजाज करते, दिलों की भड़ास निकालते, पूरी दुनिया को पता चलता। आपने तो अब देखा ना, आपने धरना शुरू होने से पहले तो कामयाब कर दिया था ना जी। मैंने पहले दिन ही कह दिया था। तो अब ये तो देखें, ये जंग हम जीत चुके हैं। अभी ये फैसला आपको कल आता है, परसों आता है, 10 दिन में आता है। ये जंग जो है इमरान खान जीत चुका है, जीत उसका मुकद्दर है, और उसकी कंसिस्टेंसी, बुर्दबारी, खामोशी के साथ, और ये क्रेडिट इसमें मैं बराबरी का जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा को दूंगा कि वो फ्रंट पे सियासत में आ गई। बुरी बात तो नहीं है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है ना। सियासत में क्या नुसरत भुट्टो नहीं आई थी? बिल्कुल, बेनजीर भुट्टो नहीं आई थी क्या? हालांकि वो डील के साथ आती रही है, ये बताना चाहूँ आपको। और कुलसूम नवाज आई, इस बात की क्या मरियम सफदर। देखिए बुशरा बीबी अगर डील हुई होती तो डील तो अच्छे दिनों में ले ली जाती है ना।
یعنی جب آپ شروع کے کیسز میں آئے جیسے نواز شریف تھوڑا سا عرصہ رہا, سزا ہوئی, یعنی اگست 2018 میں ہماری حکومت آئی, اپریل 2019 میں ڈیل لے لی انہوں نے. حجاز صاحب خود کہتے ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ بشرا بی بی عدالت میں روتی ہیں, اگلے دن وہ پولیٹیکل پرسنالٹی بن کے دنیا کے سامنے آ رہی ہیں, تو میرے جیسے عام آبزرور کو بھی لگے گا شاید ان کی ڈیل ہو چکی. نہیں دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یا تو ایسا ہونا کہ کیس ختم کر دیے ہوں, جیسے نواز شریف کے کیسوں میں نیب نے خود کہا کہ ہم کیس ہی واپس لے رہے ہیں, ریفرنس ہی واپس لے رہے ہیں. صحیح ہے, اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. عدالتوں سے میرٹ پہ ضمانتیں ملی ہیں, میرٹ سے بریت ملی ہے. یہ بتائیں اپنے یہ کوئی کیس تھا عدت کا, لعنت ہے جن لوگوں نے بنایا, کیسز بنائے گئے یوں سمجھ لیتے ہیں, لیکن اس میں اس کے باوجود وہ کامیابی حاصل کی انہوں نے. سر آخری نہ میں 2 سوال اکٹھے کر رہا ہوں, دونوں ایک ساتھ کیجئے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جوئش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 190 سے زیادہ آرٹیکل یہودی اخباروں میں آپ پورا سوال کریں, میں جواب دیتا ہوں. چھپ بھی چکے ہیں. جواب ہے بہت اچھا جواب میرے پاس. ادھر سے کسی نے اس کو کنڈیم کرنا مناسب نہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو پہلے بتاتا چلوں, آپ کو میں پھر بتاتا چلوں, بنیادی حقوق کہاں کہیں بھی ہوں. آج ٹرانسجنڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا, اگر اب مثال کے طور پر جوئش گورنمنٹ اپنے جوئش کے اوپر زیادتی کر رہی ہوگی تو کیا اظہر صدیق خاموش رہے گا؟ نہیں رہے گا. ہر بندہ بولنے کا حق رکھتا ہے نا. تو یہ دیکھیں نا, یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اخباروں میں آرٹیکل چھپنا جو ہے. اور آپ کو پتا ہے ہم تو پہلے دن سے اسرائیل کو مانتے نہیں, حضرت قائد اعظم کا جو بیان ہے اسی کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں. پوری لابی, اب عمران خان کو اگر گرایا گیا ہے تو اس کے پیچھے یہی طاقتیں تھی نا. ٹھیک ہے, یہی طاقت. تو اس لیے جہاں تک اخبارات میں آنا یہ ہماری بہترین اسٹریٹجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹ وائلیشن کا کارڈ ہی کھیلا ہے, یہ مانے آپ. ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کا کارڈ کھیلا, بہترین کارڈ کھیلا. ہیومن رائٹس کی یہی وائلیشن نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی. کتنے آرٹیکل ادھر سے آئے؟ میں بڑا حیران ہوا, کون سی ہیومن رائٹ کی وائلیشن؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نواز شریف صاحب کے ساتھ جتنا ظلم و بربریت کا معاملہ ہوا, 250 لوگ روزانہ ملتے تھے, یہ ظلم و بربریت تھی. 250 لوگوں سے ان کی فیملی روزانہ جا کے جیل میں ملتی تھی. اور عدالتوں میں پتہ ریمانڈ کے دوران ان کے پروٹیکشن آرڈر آ جاتے تھے شہباز شریف کے, یعنی وہ انویسٹیگیشن میں نہیں جاتے تھے. جتنا وی آئی پی ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ ملا نا بھائی, اگر ان کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے تو پوری دنیا شور پڑتا. بھائی وہ تو لاڈلے رہے ہیں, وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی تھا. جنرل ضیاء الحق باپ تھا اس کا, پردادا تھا, پر نانا تھا, ماں باپ تھا, ماں دادا تھا, جو مرضی ضیاء الحق کو کہیں. تو وہ بھائی وہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں, انٹرویو ہم اینڈ کر رہے ہیں. آخری بات مجھے یہ بتا دیں, حالانکہ نون لیگ بھی بڑا یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ میں بڑی زیادتی کی, وہ بھی یہ لوگ بات کہتے ہیں. دیکھو ان کی اپنی یا میں جواب ٹوکوں گا تمہیں. مجھے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے کتنا بڑا لیڈر تھا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی, اس پہ الزام لگایا غدار کا, وہ اس ملک سے باہر نہ نکل سکا. نہیں لیکن فرق بتانے لگا ہوں نا میں آپ کو, یہ تو فرق بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, نواز شریف محب وطن کہلاتا ہے اپنے آپ کو, اس کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں, پھر لے آتے ہیں, وہ پھر نکال کے لے جاتے ہیں, پھر نکال کے لے آتے ہیں. اس سے بہترین چمچا کڑچا یعنی بہترین ملازم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور کون ہو؟ میں سمجھ گیا, پولیٹیکل دونوں طرف ہی زیادتی ہو رہی ہے. اتنا کہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی گھر ہے, اور اگر نون لیگ کے ساتھ نون لیگ نہیں سمجھی نا, نون لیگ نے سمجھا ہی نہیں. میں نے 5 جون 2023 کو لندن میں پریس کانفرنس کہا تھا کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. اگر نواز شریف کو یہ سمجھ آئی ہوتی نا, ابھی سہیل بڑھائی نے جب کہا اس کو کہ ظلم ہو رہا, تم ظلم نہ کرو, یار شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے. یعنی اگر چاہتا نواز شریف اگر چاہتا تو یہ ٹائم تھا اس کے پاس, وہ اپنے سارے دونے دھو سکتا تھا, لیکن اقتدار ضروری ہے, اقتدار نے سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال سر, ڈیل سے میں یہ آخری سوال کر رہا ہوں, اور کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے, اور آپ یہ پہلے مجھے بریکنگ دے رہے ہیں, اور ابھی یہ پروگرام چلے گا, اس کے بعد باقی کی چیزیں ہوگی. کتنی خبر ہے منسٹر انکلیو میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں, ڈیل سے ڈیل میں مذاکرات دیکھیں, مذاکرات مجبوری ہے ان کی, یہ میں بتا دوں آپ کو, مجبوری ہے. مذاکرات ان کی مجبوری ہے, سیاسی عقل و فہم بھی تو ہو سکتی ہے. وہ نہیں, کوئی عقل و فہم نہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا, اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب ایک وقت تھا نا, جب زیادتی ہو رہی تھی خان کے ساتھ, یعنی یہ کیا بغاوت کے مقدمے درج, جناب وہ ایک لیٹر آ گیا, وہ جناب ایک ٹویٹ کر دیا. آپ شرم تو آنی چاہیے نہیں, میں وہ دیکھیں, یا تو دہشت گردی کے تغوے ملتے رہے یا بغاوت کے. ٹھیک ہے, شرم آئی نہیں ان کو, موقع تھا ان کے پاس. نواز شریف نے اپنی زندگی کا بہترین موقع ضائع کر دیے. وہ ہیرو بن سکتا تھا, میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, وہ ہیرو بن سکتا تھا. لعنت بھیجتا ہے ایسی حکومت کے اوپر بھائی کا, یعنی اگر وہ چاہتا
कि भाई को हुकूमत नहीं, तो कैसे आ सकती थी भाई की हुकूमत? छोड़ देता कि नहीं भाई नहीं चाहिए मैं इलेक्शन, तो हीरो बन जाना था। लेकिन अब हीरो से वो जीरो बन चुका है। मूव उनकी पॉलिटिकल मूव गलत, कोई पॉलिटिकल मूव गलत नहीं है, उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है, अब वो उठ नहीं सकते। 85% 100 में से वोटर जो है वो इमरान खान का है। सियासी जमातें, सियासी लीडर सारे इररेलेवेंट हो चुके हैं। बात इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म। डील हो रही है, डील हो रही है, ना डील हो रही है ना ढील हो रही है। खान साहब पे डंडा ऐसे ही कायम रहेगा। भाई अब डंडा ज्यादा रख नहीं सकते ना। हाँ। अब ये बताइए, आप सिर्फ इतना सा बताएं, आप दबाव राइट रखा, आपने पिंजरा बना लिया लोहे का, हाँ। वो पिंजरा आहिस्ता आहिस्ता काटते हुए नाखूनों से काटते 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 एक स्टेज आ गई, एक तार रह गई है। हाँ। वो आखिरी दांत से काटना है। हाँ। वो तार कोई दूर की बात नहीं है। आपका ख्याल है कि वो शेर जिसको आपने कैद रखा और उसने सलाखें भी खुद ही काटी, उसने तकलीफें भी खुद बर्दाश्त की, चोटें भी उसने खुद लगाई, और वो शेर बाहर आएगा और वो बाहर किसी डील के साथ आएगा? भाई अभी वो जवान है, चाहे 73 साल का है, वो बुढ़ा शेर नहीं है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डील के बगैर ना कोई बाहर आ सकता ना फोर फ्रंट आ सकता। लेकिन मैं इतना आप फिर भी इतनी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं। मैं इतना बता दूं, मैं किसी डील और ढील पे यकीन, डील का वक्त गुजर गया था। हाँ। डील का वक्त भी अब रियासत को हाईजैक करके बाहर आएंगे, फिर रियासत तो अब रियासत की मजबूरी है अब कि उसको बाहर निकालें। देखें, पूरी दुनिया में जागसाई होनी है इसकी, इस रियासत की। क्यों चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई बांग्लादेशी हालात की तरफ जाए? मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेशी अल्लाह ना करे मुल्क की सूरत हाल इस कदर कशीदा है। अल्टीमेट तो सर नुकसान पाकिस्तान का, अल्लाह ना करे किस तरह के वाकयात मुल्क पाकिस्तान में देखने पड़े। ये थी आज की डिस्कशन। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। अपने मेजबान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।